نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم اور آپ مسجد علی کے اندر ختم نبوت کے سلسلے میں جمع ہیں. ختم نبوت کے عنوان پر آپ حضرات سے بارہا گفتگو ہوتی رہتی ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اس عقیدے کے بغیر انسان کا ایمان قبول نہیں ہوتا. ایک آدمی اللہ کو ایک بھی مانے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کو برحق بھی مانے، عقیدہ آخرت بھی ہو اس کا، قرآن کو بھی سچا مانے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر وہ آخری نبی نہیں مانتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کا نام تھا مسیلمہ، یمامہ کا رہنے والا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کے پاس اس نے پیغام بھیجا تھا کہ آپ اگر وصیت لکھ کر دے دیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی نبوت مجھے مل جائے تو میں آپ پر اپنے قبیلے سمیت ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. تو حضور علیہ السلام نے اسے مختصراً یہ کہ جواب میں منع فرما دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت دینا اللہ کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے. انسان کتنی بھی کوشش کر لے نبی نہیں بن سکتا. جسے اللہ تعالیٰ نبی بنائے وہ خالص ان کا انتخاب ہوتا ہے. مسیلمہ کذاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اس نے اپنے علاقے میں پنجے گاڑے. یہ شخص نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، اس کے چہرے پر داڑھی بھی تھی، زکوٰۃ کا بھی قائل تھا، حج کا بھی قائل تھا، اسلام کے تمام احکامات کو مانتا تھا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا، لیکن تھا یہ عقیدہ رکھتا کہ حضور علیہ السلام کے بعد میں نبی ہوں، مطلب کہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا تھا. تو اس کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جہاد کیا. اپنی خلافت کے زمانے میں جہاد کیا اور اس کے پیروکاروں سمیت اس کو 30,000 پیروکار اور اس کو قتل کیا گیا. اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ آپ لوگوں سے زیادہ تھکا ہوا میں ہوں، ٹھیک ہے نا. اس وقت بالکل بیان کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، لیکن ایک ترتیب بنی ہوئی تھی اس لیے میں پابند تھا آنے کا. خاص طور پر جمعے کے دن تو بیان کی ہمت نہیں ہوتی ہے، جمعے کا بیان ہو جاتا ہے اور آپ میں میرے خیال سے سب میں کمزور میں ہوں. اگر میرے مقابلے کا کوئی کمزور ہے تو کھڑا ہو جائے. یعنی میری عمر کا میرے مقابلے کا کوئی کمزور ہے تو بے شک وہ نہ بولے. باقی اگر سب میرے سے صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور صحت عطا فرمائے، جسمانی صحت بھی عطا فرمائے، ایمانی صحت بھی عطا فرمائے. تو جو بات پوچھوں تو اس کا جواب ذرا زندوں کی طرح اور صحت مندوں کی طرح دیجیے گا. اور زیادہ وقت آپ کا نہیں ہوگا، مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. تو اسلام کے اندر جو حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کے مانے جھوٹے نبی کو تو اس کی سزا کیا رکھی ہے؟ قتل رکھی ہے. مطلب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، اس کو قتل کیا جائے گا. اتنی اہمیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، یہ انگلیاں، یہ 2 انگلیاں ہیں، ایک شہادت کی انگلی ہے، ایک بیچ کی انگلی ہے. فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یہ 2 انگلیوں کی طرح ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح فطرت کے اندر اس انگلی کے بعد یہ انگلی ہے، ان کے درمیان دوسری انگلی نہیں ہے، بولتے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دوسری انگلی نہیں ہے. فطرت میں ایک اس انگلی کے بعد یہی انگلی آتی ہے. فرمایا اسی طرح اس کائنات کی فطرت میں میرے بعد قیامت ہے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا. بالفرض اگر اس انگلی یہاں انگلی اگر نکل آئے تو وہ اچھی لگتی ہے
یا بری لگتی ہے؟ بری لگتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر غریب ہے، مسکین ہے، پیسہ نہیں ہے تو برداشت کر لے گا، لیکن اگر پیسے والا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، کیا کرے گا؟ ڈاکٹر سے وقت لے گا، ڈاکٹر کو فیس دے گا، اس کو کٹوائے گا۔ اچھا کاٹنے سے درد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، درد بھی برداشت کرے گا، خون بہے گا نہیں بہے گا؟ بہے گا نا، خون بھی بہائے گا، لیکن اس انگلی کو نکلوا دے گا، یہ قبول نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم دونوں ان انگلیوں کے درمیان کسی انگلی کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی اور نبی جھوٹے کو برداشت نہیں کرنا ہے۔ جس طرح اس انگلی کو ختم کرنے کے لیے، تیسری غیر فطری انگلی کو ختم کرنے کے لیے اپنا وقت بھی لگاتے ہو، فیس بھی دیتے ہو، زخم بھی لگواتے ہو، خون بھی بہاتے ہو، لیکن اس انگلی کا خاتمہ کرتے ہو، فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اس کے لیے بھی خون بھی بہانا، وقت بھی لگانا، مال بھی خرچ کرنا، ہر قسم کی قربانی دینا، لیکن اس کا خاتمہ کرنا۔ یہ حضور علیہ السلام کا طرز ہے۔ برے صغیر کے اندر حضور علیہ السلام نے شروع میں فرمایا تھا سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون وکلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا کہ میرے بعد، فرمایا سیکون فی امتی، عن قریب میری امت میں 30 بڑے دجال پیدا ہوں گے، 30 دجالون بڑے دھوکے باز، دجال کہتے ہیں دھوکے باز کو، کذابون بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، وَكُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نبی، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن تم یہ بات یاد رکھو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آہستہ بولتے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی گواہی ہے، مل کر بولو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ 30 پیدا ہونے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بر صغیر کے اندر انگریزوں نے، انگریز گورنمنٹ نے، برطانیہ نے غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا۔ جزاک اللہ بھائی۔ انگریز کو کھڑا کیا، انگریز نے غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا، اس کے ذمے یہ لگایا کہ حضور علیہ السلام کی توہین کرو، حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرو۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضور علیہ السلام کی توہین کا سلسلہ شروع کیا، حضور علیہ السلام کی بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب جب حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے اندر 2 جرم پیدا ہو گئے۔ ایک تو اس نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیا، دوسرا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ اچھا، ختم نبوت کے منکر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے اس کو کہا جائے گا کہ بھائی تو توبہ کرتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو چھوڑ دو، اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دو۔ لیکن گستاخ رسول کے لیے توبہ نہیں ہے۔ جس نے حضور علیہ السلام کی توہین کی، گستاخی کی، وہ 100 قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دے کہ اب میری توبہ ہے، اللہ قبول کرے تو کرے، لیکن دنیا میں اس کو قتل کرنا ہے۔ جس طرح زنا کرنے والا شادی شدہ اگر ہو تو اس کے لیے قرآن میں سنسار کرنے کا حکم ہے۔ کیا کرنے کا حکم ہے؟ سنسار۔ اب اگر وہ 100 قرآن اٹھا کر کعبے کے غلاف پہ کھڑا ہو کر بھی کہہ دے کہ بھائی میں نے تو زنا سے توبہ کر لی، اب میں زنا نہیں کروں گا، تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اسلام کے اندر کچھ سزائیں حدود کی ہوتی ہیں۔ حدود حد کی جمع ہے۔ حد مطلب اللہ کی بنائی ہوئی حد، اللہ کی کھینچی ہوئی لکیر، کہ اس سے نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے۔ زانی کو سنسار کرنا ہے تو بس سنسار کرنا ہے، شرابی کو کوڑے لگانے ہیں تو بس کوڑے لگانے ہیں، غیر شادی شدہ زانی کو کوڑے لگانے ہیں تو بس کوڑے لگانے ہیں، مسلمان پر تہمت لگانے والے کو کوڑے لگانے ہیں تو بس کوڑے لگانے ہیں۔ یہ ہیں حدود اللہ کی۔ انہی حدود میں سے ایک حد ہے حضور علیہ السلام کی توہین کرنے والے کو موت کی سزا دینی ہے، اس سے علاوہ کوئی اور سزا اس کے لیے نہیں ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار نہ صرف ختم نبوت کے منکر ہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے گستاخ بھی ہیں۔ زیادہ لمبی بحث میں نہیں جاتا۔ سب سے بڑی گستاخی قادیانیوں کی طرف سے، ہمارے تو مسلمان، ایک میرے پاس مسلمان سے ملاقات ہوئی میری، کہنے لگا مولوی صاحب قادیانی تو بڑے با اخلاق ہیں۔ میں نے بولا اچھا کہاں سے آپ نے اخلاق دیکھ لیا؟ کہا جی میں ایک قادیانی ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، افسر تھا بڑا، میں اس کے پاس گیا تو بیٹھک میں نہیں ڈائریکٹ اپنے گھر میں لے گیا،
اس کی بیوی آئی مجھ سے ملی، اس کی جوان بچیاں تھیں وہ مجھ سے ملی، اس کی بچیاں میرے پاس آ کر بیٹھی، میرے کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ شربت پلا رہی ہیں، جوس پلا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، میں نے بولا چل تو مجھے اپنے گھر لے کر چل اپنی بیٹیوں کے پاس۔ جھٹکا لگا ایک دم اس کو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے بولا اس سے پتا چلا کہ یہ اخلاق نہیں بے غیرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے غیرت آدمی اپنے گھر میں کسی کو لے جائے گا، غیر مرد کو غیرت مند کبھی بھی نہیں لے جاتا۔ بہت بڑا صحیح سمجھ گیا۔ تو ایسے مسلمان بے خبر جو ہیں وہ قادیانیوں کی اخلاق کی جہاں ملتے بڑی طوائف، سمجھتے ہو نا طوائف کو جو کوٹھے پر بیٹھتی ہے، وہ اپنے گراہک سے اخلاق سے پیش آتی ہے یا بدتمیزی سے؟ ہاں، بڑے اخلاق سے پیش آئے گی، محبت سے پیش آئے گی، اس کو دودھ دے گی، اس کو شراب دے گی، اس کو کھانا دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر اس کی جیب پر ہے کہ اس کو جتنا خوش کروں گی اتنا کیا ملے گا؟ مال ملے گا۔ طوائف جتنا اخلاق بیوی دکھاتی ہے، ایمانداری سے بتانا دکھاتی ہے بیگم صاحبہ، ہاں جب جاؤ گھر میں تمہیں تو کوئی کام ہی نہیں ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے تم باہر گھومنے پھر رہے ہو، گھر میں نمک نہیں ہے تم باہر، تھکا ہوا بندہ آتا ہے چڑھائی کر دیتی ہے۔ لیکن بتاؤ قدر رنڈی کی ہے یا بیوی کی ہے؟ بولو، عزت طوائف کی ہے یا بیوی کی ہے؟ وہ لڑ بھی رہی ہے پھر بھی اس کو عزت مل رہی ہے۔ طوائف کو کوئی اپنے گھر میں رکھے گا؟ اسی طرح قادیانی طوائف ہیں، وہ اپنا جھوٹا اخلاق دکھا کر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بد اخلاق بھی ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، زانی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان کے اخلاق سے یہ بد اخلاق مسلمان 1000 درجہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں۔ جس طرح بیوی کے پاس عفت اور پاک دامنی کی دولت ہے اور طوائف کے پاس وہ دولت نہیں ہے، اسی طرح ایمان والے کے پاس ایمان کی دولت ہے، بے شک بد اخلاق ہی ہو، لیکن قادیانی کے پاس ایمان کی دولت نہیں بلکہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں۔ پاکستان 1947 میں معرض وجود میں آیا۔ غلام احمد قادیانی نے اپنی قادیانی جماعت کی جو بنیاد ڈالی 1889 میں، 1889 میں۔ اچھا، ہمارے آج کل کے جدید انگریز جو اسکول میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو پتا نہیں کہ 1889 ہوتا کیا ہے نا۔ میں خود بچوں سے پوچھتے، ہمارے ذہنی غلام ہو گئے ہم، ٹھیک، بچے کو انگریزی آنی چاہیے، اپنی 18 نہیں آنے چاہیے، 18 آنے چاہیے، ہاں 18 آنے چاہیے، 18 نہیں آنے چاہیے، 89 نہیں آنے چاہیے، 89 آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں بچے کو، آج کل کے اسکول کے بچے کو بولا ہاں بھائی 1 سے لے کر 100 تک گننا شروع ہو جائے گا، 1 2، بھائی 1 ہم نے نہیں بولا، ہم نے 1 بولا ہے، آگے چل ہی نہیں سکتا، ان کو پڑھایا نہیں ہمارے کو نے۔ تو 1889 میں غلام احمد قادیانی نے اپنی اس دجل والی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اسی وقت علماء اکرام اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور 1908 میں غلام احمد قادیانی واصل جہنم ہوا، مر گیا۔ وہ تو مشہور ہے کہ یہ ٹٹی میں مر گیا تھا، لوگ بولتے ہیں نا ٹٹی خانے میں مر گیا تھا۔ ٹٹی خانے میں نہیں مرا تھا وہ اس کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا، اس کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے، غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تذکرہ، نہ اس کا نام ہے سیرت المہدی۔ کیا نام ہے؟ نام تو یاد رکھ لو، کہیں کام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیرت المہدی ان کے بیٹے کا بشیر احمد ایم اے نے اپنے باپ کے حالات لکھے ہیں، غلام احمد قادیانی کے سیرت المہدی۔ بہت عجیب عجیب باتیں اس نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب کے صدری کے ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا، ایک جیب میں ڈھلے ہوتے تھے، یہ پیشاب سکھانے کے لیے، اب تو ٹیشو پیپر آ گیا، اس دور میں مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے۔ کہا حضرت صاحب کو گڑ کھانے کا بڑا شوق تھا، بیٹا لکھ رہا ہے، کوئی اور لکھے تو کہہ دے گا بھائی یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ میں اپنے والد صاحب کے لیے جو بات بولوں گا، اور ماسٹر رفیق صاحب اگر میرے والد صاحب کے لیے بات بولیں گے تو آپ کے لیے معتبر کس کی ہوگی؟ میری ہوگی نا، کہ بھائی میں گھر کا ہوں، میری بات معتبر ہوگی۔ غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے لکھا ہے کہ گڑ کھانے کا شوق تھا، ایک جیب میں گڑ رکھتے تھے اور ایک جیب میں، اور سلسل بول کی بیماری تھی، پیشاب بار بار آنا، دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا۔ تو کہا کہ پیشاب سکھانے کے لیے ڈھلے رکھے ہوئے تھے ٹیشو پیپر کی جگہ، تو کہا کہ کبھی کبھی حضرت صاحب گڑ سے پیشاب سکھا لیتے تھے اور ڈھلے گڑ کی جگہ کھا لیا کرتے تھے۔ اب آپ بتاؤ ایسا کوئی عقل مند آدمی ہوگا یہ؟
ہاں یہ اس کے بیٹے نے لکھا ہے. لکھا ہے کہ حضرت صاحب نماز پڑھانے کے لیے آئے سر پر بیوی کی شلوار باندھ کر. یہ میرے سر پہ کیا ہے؟ امامہ ہے. چلو اگر کسی وقت جلدی میں نماز پڑھانے کے لیے اٹھوں 2 منٹ باقی ہوں میں بولوں کہ وضو کروں جلدی سے رومال اٹھا کر باندھ لوں امامے کی جگہ سمجھ میں آتا ہے. چلو دھوتی باندھتے ہیں جو وہ سہانے رکھی ہوئی تھی چلو اس کو باندھ لیا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. بھلا کوئی عقلمند چلو اپنی شلوار بھی کوئی آدمی نہیں باندھے گا. اس کا ناڑا ہوتا ہے اس کی لاسٹک ہوتی ہے اس کے پائچے ہوتے ہیں لیکن اسی نے سر پہ باندھ کر نماز پڑھا رہے ہیں. کہا کہ یہ میں اس کے مخبوط اس بات کے بعد اگلی بات میں کرنے والا ہوں. ابھی تو آپ کو ہنسی آ رہی بعد میں رونا آئے گا آپ کو. کہتے ہیں کہ حضرت صاحب گرمی سردی کوٹ اور اس کے اوپر صدری پہنتے تھے. اندر کوٹ اس کے اوپر اچھا سردیوں میں تو نظر آتا ہے کہ بھائی بندہ کوٹ بھی پہنتا سردی میں. اگر میں جون کے مہینے میں یہاں ختم نبوت کے پروگرام میں آؤں اور چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں اور وہ ٹوپ بھی گرم والا پہنا ہوا ہو اور اندر کوٹ ہو اس کے اوپر صدری ہو, ایمانداری سے بتاؤ آپ میری عقل پر شک کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کیا ہو گیا مولوی صاحب کو خیر ہے اتنی گرمی ہمارے پسینے نہیں سوکھ رہے اور اس کو دیکھو کوٹ پہن کر اوپر صدری پہن کر گرم ٹوپ پہن کر موزے پہن کر آ گیا ہے. کرو کہتے اس کا اپنا بیٹا کہتا ہے کہ 12 مہینے حضرت صاحب کوٹ اس کے اوپر صدری پہنا کرتے تھے اور بٹن لگانے کا بھائی ایسا تو ہو سکتا ہے کہ میں نے جلدی جلدی میں یہ بٹن یہاں لگا دیا ٹھیک ہے نا یہ ادھر لگا دیا جلدی جلدی میں ایسا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا کبھی ہو جاتا ہے انسان. لیکن حضرت صاحب کے کرتوت دیکھیے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب صدری کے بٹن کوٹ کے کاج میں ڈال دیتے تھے کوٹ کے بٹن صدری کے کاج میں ڈال دیتے تھے. یہ ان کا کہا کہ ساری زندگی جوتے کے دائیں بائیں کا پتہ نہیں چلا حضرت صاحب کو. چھوٹے بچے کو تو سکھایا جاتا نا بیٹا یہ جو ایسے مڑا ہوا نہیں یہ اس پہ ایک دفعہ بچے کو سمجھا دو پھر وہ الٹ نہیں پہنتا. لیکن قادیانیوں کا گرو گھنٹا ساری زندگی دائیں بائیں کی جوتی کی تمیز نہیں کر سکا. کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت صاحب کو ایسے کوئی چیز چبھی بیوی سے کہا کہ بیگم یہاں درد ہو رہا ہے تو بیوی بھی جیسا کمینہ خود تھا کمینی بیوی تھی اس نے چل چپ کر کے مر سو جا. ایک دن سو گیا پھر دوسرے دن بیگم ادھر درد ہو رہا ہے چپ کر کے مر پھر سو گیا پھر تیسرے دن بولا ادھر تو آخر بیوی نے ایسے ہاتھ جو ڈالا تو آدھا اینٹ کا ٹکڑا جیب میں رکھا ہوا تھا. ایمانداری سے بتاؤ اینٹ کا ٹکڑا جیب میں عقل مند رکھتا ہے نہیں رکھتا. پاگل آدمی اینٹ کا ٹکڑا جیب میں رکھتا ہے. لیکن دعویٰ کیا ہے اتنا کریہ الاخلاق اتنا کریہ السیرت اتنا کریہ الصورت انسان. دعویٰ کیا ہے قادیانیوں کا ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں. کتنے ہیں بولو جس طرح اللہ اپنی ربوبیت میں ایک ہے محمد رسول اللہ اپنی ختم نبوت میں ایک ہے ٹھیک ہے نا. محمد نام تو کروڑوں انسانوں کے ہوں گے ہم فخر سے رکھتے ہیں میرے 2 بیٹوں کا نام محمد ہے کسی نے 4 بیٹوں کا نام محمد رکھا ہوا ہے کسی نے 6 بیٹوں کے نام بھی محمد رکھے ہوئے ہیں. یہ تو محبت کی بات ہے. محمد نام کے کروڑوں انسان دنیا میں مل جائیں گے لیکن وہ محمد جو عبداللہ کا لخت جگر ہے وہ محمد جو آمنہ کا لال ہے وہ محمد جو مکی مدنی حجازی تہامی ہاشمی ہے وہ محمد جو قرشی ہے وہ محمد جو رؤوف ہے وہ محمد جو رحیم ہے وہ محمد جو حامد ہے وہ محمد جو محمود ہے وہ محمد جو احمد ہے وہ محمد جو اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے وہ محمد جس کی رحمت کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں بیان کیا گیا ہے وہ محمد جس کے شہر کو لا اقسم بہذا البلد میں بیان کیا گیا ہے وہ محمد جس کے سینے کو الم نشرح لک صدرک میں بیان کیا گیا ہے وہ محمد جس کی زلفوں کو واللیل میں بیان کیا گیا ہے وہ محمد جس کے چہرے کو والضحیٰ میں بیان کیا گیا ہے والشمس میں بیان کیا گیا ہے وہ محمد جس کی بیویوں کو ازواجہ امہاتہم میں بیان کیا گیا ہے وہ محمد جس کے صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں بیان کیا گیا ہے وہ محمد جس کے مقام کو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر میں بیان کیا گیا ہے وہ محمد جس کے دشمن ابو لہب کی مذمت تبت یدا ابی لہب میں بیان کی گئی ہے. مل کر بولو وہ محمد ایک ہے. کتنے ایک. لیکن قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں محمد ایک نہیں محمد 2 محمد رسول اللہ 2 ٹھیک ہے نا محمد رسول اللہ 2 ہیں محمد تو بہت سارے ہیں
لیکن محمد رسول اللہ دو ہیں. اچھا عیسائیوں سے پوچھو گے نا کہ محمد رسول اللہ کون ہے، وہ بولیں گے مسلمانوں کے نبی کا نام ہے. یہودیوں سے پوچھو گے بھائی محمد رسول اللہ کتنے، بولے گا ہاں وہ ایک ہی ہے، مسلمانوں کے پیغمبر. سکھوں سے پوچھو گے محمد رسول اللہ کون ہے، وہ کہیں گے بھائی وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہے، ایک ہے. لیکن قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ دو. بھائی کون سے ہیں؟ کہا کہ جو بعد میں آنے والے محمد ہیں، جو دوسرے محمد رسول اللہ ہیں، وہ پہلے والے محمد رسول اللہ سے افضل ہیں، شان میں بڑے ہیں. بھائی وہ ہیں کون؟ کہا کہ وہ غلام محمد قادیانی ہے. کتنے افسوس کا مقام ہے. اس قادیانی فتنے کے خلاف 1949 میں جب پاکستان 47 میں بنا، 48-49 1.5 سال پونے 2 سال کے بعد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، نام سنا ہے کبھی؟ ہاں، بہت بڑے خطیب تھے، بر صغیر کے ایشیا کے بہت بڑے نامور خطیب تھے. قرآن پاک پڑھتے تھے تو ایسے جیسے رس گھول رہے ہیں کانوں میں، اتنا میٹھا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اور تقریر کے لیے کھڑے ہوتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کر تقریر شروع کرتے تھے، فجر کی اذانوں پہ ختم کرتے تھے، کھڑے ہوئے تقریر کرتے تھے. بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب تھے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قادیانیت کے خلاف وہاں ہندوستان میں بھی کام کیا. جب پاکستان بنا تو پاکستان میں آ گئے، پھر یہاں انہوں نے ایک جماعت بنائی. ایک جماعت بنائی کس کے لیے؟ نبی پاک کے حقوق کے لیے، نبی پاک کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے، نبی پاک کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک جماعت بنائی. ہمارے یہاں بھی بہت ساری جماعتیں ہیں. ہر قوم نے اپنی اپنی ایک تنظیم بنائی ہوتی ہے. ملکوں نے اپنے ملک ویلفیئر ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے، غوریوں نے اپنی غوری ویلفیئر ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے، میمنوں نے اپنی میمن ویلفیئر ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے، مہاجروں نے اپنے حقوق کی ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، سندھیوں نے اپنے حقوق کی ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، پنجابیوں نے اپنے حقوق کی ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، پٹھانوں نے اپنے حقوق کی ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے. مسلمانوں نے اپنے قوم، علاقوں، خطوں کے لیے، قبیلوں کے لیے تنظیمیں بنا دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج محمد رسول اللہ کے حقوق غیر محفوظ ہو گئے. ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ نبی پاک کے حقوق کی محنت کرتے. نبی پاک کا حق سب سے بڑا کیا ہے؟ نبی پاک کی ذات پر آنچ نہیں آنی چاہیے. لیکن ہماری آپس کے حقوق کی تنظیموں کا نتیجہ نکلا کہ فرانس نے نبی پاک کے کارٹون سرکاری سطح پر بنوائے. ہماری سستی کا نتیجہ یہ نکلا کیونکہ راشد مدنی تو سندھیوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے، رفیق تو مہاجروں کے حقوق کی بات کر رہا ہے، کوئی خان تو پٹھانوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے، کوئی بلوچ تو بلوچوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے. جب نبی کو گالی مل رہی ہے تو راشد مدنی تو اپنے حقوق میں لگا ہوا ہے، نبی کے حقوق کی بات کون کرے گا؟ فلانا تو اپنے حقوق میں لگا ہوا ہے، نبی کے حقوق کی بات کیا کرے گا؟ جب ہمیں اپنے حقوق کی پڑ گئی، ہم نے نبی کے حقوق سے اپنا دامن بچا لیا، نبی کے حقوق سے اپنی آنکھیں موند لی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذلیل کیا کہ ایک دوسرے کو مار مار کے خون بہا کر ایک دوسرے کو بھی مارتے رہے، کافروں سے بھی مرتے رہے. ایسے وقت میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک کے حقوق کے لیے ایک تنظیم بنائی. اس تنظیم کا نام مجلس تحفظ ختم نبوت رکھا. اس وقت عالمی نہیں بنی تھی، ابھی پاکستان میں بنی تھی صرف. مجلس تحفظ ختم نبوت، یہ ایک جماعت بنائی. جیسے بہت ساری جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، جماعت اسلامی ہے، سپاہ صاحب، ہر ایک کے اپنے اپنے عنوان پر، ہر ایک کو اپنے اپنے عنوان پر جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں. لیکن اکابرین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے ایک جماعت بنائی، مجلس تحفظ ختم نبوت. جب وہ جماعت بنائی تھی اس وقت اس کی ممبر سازی کے لیے، جماعتوں کی ممبر سازی ہوتی ہے نا، رکنیت سازی ہوتی ہے، بھائی پیپلز پارٹی کے ممبر بنو، بھائی جماعت اسلامی کے ممبر بنو، بھائی جمعیت علماء کے ممبر بنو، بھائی اتنی فیس ہے، اتنا یہ ممبر بنتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بنائی گئی اس جماعت اور تنظیم کی ممبر سازی کے لیے اس وقت 1949 میں 1 روپیہ 1 سال کی فیس رکھی گئی تھی. 1 روپیہ 1 سال کی فیس رکھی گئی تھی. جب تنظیم بن گئی تو اس وقت سب سے بڑے عالم دین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ حضرات گئے اور عرض کیا کہ حضرت، یہ ہم نے ایک جماعت بنائی ہے نبی پاک کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے،
1 روپیہ 1 سال کی فیس ہے. ہم آپ کو درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس جماعت کے ممبر بنیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جانتے ہو نا حضرت تھانوی کو؟ سنا ہے کبھی نام؟ 1600 کتابیں لکھی, ہم سے 16 پڑھی بھی نہیں جاتے ان کی لکھی ہوئی کتابیں. یہ بہشتی زیور جو کتاب ہے نا, یہ اس میں بہت مواد ہے, یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ 25 روپے نکال کر دیے, فرمایا کہ 25 روپے ہیں, مجھے 25 سال کے لیے ممبر بنا دو. کتنے سال کے لیے؟ 25 سال کے لیے. فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا 25 سال کے بعد پھر ممبر بنوں گا, اگر میں فوت ہو گیا تو میرے لیے اتنا ہی نجات کے لیے کافی ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کرنے والی جماعت کے ممبر کی حیثیت سے مروں گا. اس وقت عالم مجلس پھر حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ, بن نوری ٹاؤن کراچی کے محتمم شیخ الحدیث محدث کبیر, وہ اس جماعت کے امیر بنے اپنے دور میں. پھر انہوں نے اس کام کو عالمی سطح پر پھیلایا. آج دنیا کے تمام بر اعظموں میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے مراکز قائم ہیں. پوری دنیا میں قادیانیوں کا تعاقب کیا جا رہا ہے اور گستاخان رسول کا تعاقب کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف قانونی جنگ لڑی جا رہی ہے. ہر 3 سال کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت, عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی رکنیت سازی ہوتی ہے. صرف 10 روپے 3 سال کی فیس ہے. کتنی؟ مقصد پیسہ لینا نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے نا, نہ دیں, لیکن ممبر ضرور بنے. میں دے دوں گا آپ کی طرف سے. ختم نبوت کے ممبر ضرور بنے, عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رکن بنے, اور اس کام کو اپنے اوپر لازم سمجھ لیں. آ رہی سمجھ؟ اپنے کام کو, اس کام کو اپنے اوپر لازم سمجھ لیں. کرنا کیا ہے ممبر بننے کے بعد؟ کہیں آپ ڈر رہے ہو کہ پتہ نہیں مولوی صاحب ممبر بنانے کے بعد باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہتھیاروں کی تقسیم کرے نکلتے ہو, بھائی یہ کلاشن کوفتو لے, یہ کلاشن کوفتو لے, یہ کلاشن کوفتو لے, جاؤ جا کر قادیانیوں کو قتل کر کے آؤ. ایسا کوئی ہمارا پروگرام نہیں ہے. ہمارا آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ہر گستاخ رسول اور ہر قادیانی کا مقابلہ کرنا ہے. آپ کو آج آنے کا مقصد یہ ہے, پورے شہر میں ہم مختلف مسائل کے پروگرام رکھ رہے ہیں. ایک یہ کہ آپ حضرات اس جماعت کے ممبر بنیں. ممبر بننے کے بعد وقت نکالیں. اچھا ایک سوال کا جواب دو مجھے ایمانداری سے, ڈرنا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں کوئی فن خان تو ہوں نہیں کہ آپ الٹ بات کرو گے تو میں کوئی بندوق نکال لوں گا یا کچھ بھی نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ مسکین میں ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے نا. ایمانداری سے بتانا, ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ بولتے نہیں سر, پڑھا ہے. اچھا نبی کا ہم پر کوئی حق بھی بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے نا. تو اس حق کے لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ ختم نبوت کے ممبر بن کر ہفتے میں 1 گھنٹہ, کتنے گھنٹے دن میں, کتنے گھنٹے ہوتے رات دن میں 24 گھنٹے, 24 کو 7 سے ضرب دو تو 172 گھنٹے. 172 گھنٹوں میں سے 171 گھنٹے آپ اپنے اوپر لگاؤ, اپنی بیگمات کی خدمت میں لگاؤ, اپنے بچوں کی تربیت میں لگاؤ, ٹھیک ہے نا جی. بیگمات کی خدمت کے لفظ پر بہت سارے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی. مطلب یہ ہے کہ سب میری طرح خادم ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ہونا بھی چاہیے. پرائی لڑکی کے جو چونچلے اٹھائیں تو اپنی بیگم کے اٹھاؤ, صحیح ہے یا غلط ہے؟ پرائی چھوری کو کبھی اس ہوٹل میں لے کر بیٹھے, کبھی اس ہوٹل میں, پتہ نہیں ہے تو کسی کی بہن کو لے کر بیٹھا, تیری بہن کو کوئی لے کر بیٹھا ہوتا, صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حق کو ہم نے ادا کرنا ہے. 172 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے دینے ہیں آپ نے؟ 1 گھنٹہ. اور 1 گھنٹہ نکالنا کوئی مشکل, یہ 1 گھنٹہ آپ سے اس کے لیے مانگ رہا ہوں جس نے 3 سال پیٹ پر پتھر آپ کے لیے باندھے تھے. یہ 1 گھنٹہ میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں جس نے پتھروں کی برسات میں آپ کو دعا دی تھی. یہ 1 گھنٹہ اس کے لیے مانگ رہا ہوں سجدے میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی ہوئی ہے پھر بھی وہاں دعا کر رہے ہیں. یہ 1 گھنٹہ میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں جس کے دندان مبارک شہید ہو گئے, گر گئے, زرہ کی کڑیاں پیشانی میں پیوست ہو گئی, لیکن پھر بھی دعائیں دے رہے ہیں. یہ اس کے لیے لا رہا ہوں. آج کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے سردی میں
اولاد کیا ہم اپنے لیے بھی سردی میں اٹھ کر کبھی تہجد پڑھ کر نماز اپنے لیے نہیں مانگتے؟ قربان جاؤں میں اس ہستی کے کہ ٹھنڈی راتوں میں ٹھنڈے پانیوں سے وضو کر کے مصلوں پر کھڑے ہیں کہ اللہ میری امت کی حفاظت فرما، میری امت کو جنت میں پہنچا، میری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ کتنے ظالم ہیں یار ہم کہ انہیں زندہ بھی تڑپایا ہے، اور آج جب ان کی عزت اور ناموس کے تحفظ کا وقت آیا ہے، ان کی ختم نبوت کے تحفظ کا وقت آیا ہے، تو آج ہم کنی کترا رہے ہیں، آج ہم آنکھیں چرا رہے ہیں۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق تو جمعیت علماء اسلام سے، میں کیسے ختم نبوت کا کام کروں؟ میرا تعلق تو جماعت اسلامی سے، میں کیسے ختم نبوت کا کام کروں؟ میرا تعلق تو جی ایس این سے، میں کیسے ختم نبوت کا کام کروں؟ میرا تعلق تو جو ہے وہ این پی این سے، میں ختم نبوت کا کیسے کام کروں؟ میں تو بریلوی ہوں، میں ختم نبوت کا کیسے کام کروں؟ میں تو اہل حدیث ہوں، میں ختم نبوت کا کیسے کام کروں؟ میرے بھائی، ختم نبوت کے تحفظ کا کام ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے ذمے ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت میں کام کرتا ہے۔ مجلس کا ختم نبوت کی کوئی دوسری جماعت تنظیموں میں ایک قاعدہ ہوتا ہے، جمعیت علماء اسلام کا جو ممبر بنے گا وہ جماعت اسلامی کا نہیں بنے گا، جو جماعت اسلامی کا ممبر ہوگا وہ جمعیت علماء اسلام کا ممبر نہیں بنے گا، پیپلز پارٹی کا ہے تو نون لیگ کا نہیں بنے گا، نون لیگ کا ہے تو پی پی کا نہیں بنے گا، بلے والی سرکار کا ہے تو باقی کا نہیں بنے گا۔ لیکن ختم نبوت کی جماعت ایک ایک کلمہ گو سے کہتی ہے کہ آپ کسی بھی جماعت کے ہو، لیکن ختم نبوت تو سب کی ایک ہے نا۔ ختم نبوت کا پلیٹ فارم تو مشترکہ ہے، اس کے لیے 1 گھنٹہ نکالنا ہے ممبر بننے کے بعد۔ ویسے تو الحمدللہ ہم سب ختم نبوت کے ممبر ہیں، کلمہ پڑھا نا جب تو ختم نبوت کا کام ہمارے ذمہ ہو گیا، لیکن ایک فارملٹی، ایک نظم، ایک ضبط، ایک طریقہ، ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے ایک جماعت کی شکل بزرگوں نے بنائی ہے۔ آپ اس کے ممبر بنے، اور وہ گھنٹہ کب ہے؟ ہر جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد 3 بجے سے 4 بجے تک۔ مشکل وقت ہے، رات کو 12 بجے تو نہیں بلا لینا آپ کو، دن دہاڑے بلا لیں۔ جامع مسجد ختم نبوت میں آپ آئیں، وہاں تمام مجاہدین ختم نبوت کا اجلاس ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، کام کو آگے لے کر چلنے کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ایک کام کرنا ہے ممبر بن کے، اور دوسرا کام میرے بھائی، اگلے جمعے کو، اس وقت میں آپ کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے جمعے ہم اس وقت جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں گے ختم نبوت کانفرنس میں، انشاءاللہ سب نہیں بول رہے، صرف دن رات میں نہیں، جمعے کا دن پورا صبح 9 بجے سے، سال میں ایک دفعہ کانفرنس ہوتی ہے نا، 9 بجے سے اپنے دفتروں سے چھٹیاں لے لو، اپنی ڈیوٹیوں سے چھٹیاں لے لو، اپنے دکانوں کو بند کر دو، صبح 9 بجے جامع مسجد ختم نبوت میں پہنچ جاؤ۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اکثریت موبائل استعمال کرتی ہے، اور موبائل بھی کون سا والا؟ وہ والا استعمال کرتی ہے، ٹچ، ٹھیک ہے نا، ٹچ موبائل استعمال کرتی ہے۔ تو آپ اس موبائل کو چھوکریاں پھنسانے میں استعمال کریں؟ ہاں نہیں کریں، یاریاں لگانے میں استعمال نہیں کریں، گانے سننے کے لیے استعمال، اس کو نبی پاک کی ختم نبوت کے تحفظ کا سب سے بڑا ہتھیار بنائیں۔ قادیانی اسی پر بیٹھا ہوا ہے، فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹویٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، انسٹاگرام پہ بیٹھا ہوا ہے، کون سا سوشل میڈیا کا آپشن ہے جس پر قادیانی نہیں بیٹھا ہوا؟ ہمارا مسلمان بس جب دیکھو جانی من، جانو 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 لگی ہوئی، ہاں جانو سو گئے ہو؟ نہیں ابھی نہیں دنیا، اچھا موبائل اپنے گال پہ تو رکھ دو، اس نے ہاں اب نہیں آئی، یہ بے غیرتی ہے، اس پہ لگا رہے ہیں ہم موبائل، بے شرمی کی بات نہیں ہے، اس پہ ہماری قوم، ارے یہ ہتھیار دشمن کا بنا، موبائل مسلمانوں نے تو نہیں بنایا نا، دشمن نے بنایا ہمیں خراب کرنے کے لیے، ہم دشمن کی بنائی ہوئی چیز اسی پر استعمال کریں نا۔ آپ فیس بک پر پوسٹ لگاؤ، 25 تاریخ بروز 25 فروری 2022 بروز جمعہ المبارک صبح 9 بجے سے لے کر رات گئے تک مرکزی جامع مسجد ختم نبوت میں 40ویں سالانہ عظیم الشان فقیر المثال تاریخی ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ تمام مسلمانوں کو میں اپیل کرتا ہوں، ہر کوئی فیس بک والا بولے، میں اپیل کرتا ہوں کہ جوک در جوک کانفرنس میں شریک ہو۔ اتنا تو لکھ سکتے ہو نا، لمبے میسج لکھتے ہو تو اتنا یہ بھی لکھ سکتے ہو، ہاں اپنی دوستیانیوں کو لمبے میسج لکھتے ہو تو نبی کے لیے بھی تو تھوڑا سا لکھ لو،
یہ دوستیاں سنگتیاں یہ دار دوست کبھی نہیں بچائیں گے. آج جو تم پر واری فدا ہو رہی ہے نا، جب بیمار بستر پر پڑو گے نا منہ پھیر لے گی، لیکن ہم بیمار بستر پر پڑے ہوئے جب بے بس قبر کے اندر ہوں گے تب محمد رسول اللہ کام آئیں گے. میدان حشر میں جب سب منہ پھیر لیں گے محمد رسول اللہ کام آئیں گے. اس لیے اس کو اس کے لیے استعمال کرو. واٹس ایپ پر پیغام بناؤ، واٹس ایپ پر پیغام بناؤ، میسج بناؤ. ٹویٹر استعمال کرتے اس پر میسج بناؤ. یہ کام راشد مدنی کا صرف نہیں ہے، یہ کام صرف علامہ حمادی کا نہیں ہے، یہ کام ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا ہے. ہر ایک کا اکاؤنٹ فیس بک کا، ٹویٹر کا، واٹس ایپ کا، انسٹاگرام کا، ٹیلی گرام کا، نہ جانے کتنی کتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں، سب پر یہ ہفتہ صرف ختم نبوت کا پیغام چھایا ہوا ہونا چاہیے. کریں گے؟ کریں گے نا. اور میرے بھائی کانفرنس کرتے ہیں. ابھی ماسٹر رفیق صاحب کے صاحبزادے کی شادی ہوئی نا، ذرا پوچھنا خرچہ کتنا کیا انہوں نے، سمجھے نا. بیچارے کے بال سفید ہو گئے خرچے کے وزن کے اندر. بہت مہنگا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے. کسی سے بھی پوچھ لو نا، جو غریب سے غریب ہوگا نا، مزدور موچی، وہ بھی 2-4 لاکھ تو خرچ کر ہی لیتا ہے. بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی، اور یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی کانفرنس ہے. پورے ملک سے علماء آئیں گے، پورے ملک سے علماء آئیں گے، اور پورے سندھ سے سامعین آئیں گے کانفرنس سننے کے لیے صبح سے. بھائی ان کا اکرام کرنا تو ہمارا بنتا ہے، نہیں بنتا ہے. ظاہر ہے اسپیکر لگائیں گے، کوئی مفت میں تو نہیں ملے گا. ڈیکوریشن کا سامان ہوگا، مہمانوں کو کھلانا ہوگا. جو علماء دور دور سے آئیں گے ظاہر ہے ان کو خرچہ دیں گے کہ حضرت یہ آپ آئے ہو، یہ آپ کے جو تیل لگا ہے، جو پیٹرول لگا ہے، یہ اس کا آپ کو خرچہ دیا جاتا ہے. اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے، چلو زیادہ نہیں دیں. وہ دوسرے تو بڑے بڑے زیادہ لے لیتے ہیں. ایک نعت خواں کو 4-4 لاکھ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم ختم نبوت کے موضوع پر صرف ان کو پیٹرول کا کرایہ تو دے دیں. پچھلے سال 1,80,000 روپے کا خرچہ ہوا تھا، اور اس سال خدا تعالی بیڑا غرق کرے عمران خان کا. آمین نہیں بولے گا. خدا بیڑا غرق کرے اس بدبخت کا. یہ ملک کا بھی غدار ہے، نبی کی ذات کا بھی غدار ہے. یہ وہ بدبخت ہے جس نے آسیہ ملونہ کو چھوڑا تھا. یہ وہ بدبخت ہے. اچھے دوسرے بھی نہیں ہیں. نواز شریف نے ممتاز قادری کو سولی چڑھایا تھا نا، اب بیٹھا ہوا ہے چھپ رہا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اللہ انتقام لیتے ہیں. یہ نوٹ کر لو، جو اس بلے والی سرکار سے محبت کرتے ہیں نا، نوٹ کر لو کہ اس کا انجام ہر ظالم حکمران سے بدتر ہوگا. جس غریب کو ایک ٹائم کھانا نصیب ہوتا تھا، آج وہ ایک ٹائم بھی اس کو نصیب نہیں. اچھے خاصے سفید پوش پریشان پھر رہے ہیں. اتنا ظالم. تو اس کے ظلم والے دور میں اگر پچھلے سال 1,80,000 تھا تو ہم نے تقریباً 3 لاکھ کا بجٹ بنایا کانفرنس کے اخراجات وغیرہ. یہ بھی تب جب ہم کانفرنس پوری مسجد میں کر رہے ہیں. صبح سے لے کر رات تک ساری کانفرنس مسجد میں ہوگی، باہر نہیں کر رہے. اگر باہر کریں گے تو اس کے اخراجات اور زیادہ ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھوکا کنگلا اب نہیں بول رہے ہیں. میں نہیں ابھی لے رہا، ڈرو نہیں. کہیں آپ بولو گے ابھی مولوی صاحب ہم سے چندہ لیں. نہیں، ڈرو نہیں. میں ابھی پیسے لینے کے لیے نہیں آیا، میں صرف آپ کو ترغیب دینے آیا. ٹھیک ہے نا. میں نے کسی سے پوچھا بھائی گٹکا کتنے کی پوڑی آتی ہے؟ کہا کہ جی 50 روپے کی ایک پوڑی. میں نے بولا ایک گٹکا خور کتنے گٹکے کھا جاتا ہے؟ کہنے لگا کہ جی 10 بھی کھا جاتا ہے، 12 بھی کھا جاتا ہے. 10 اگر پوڑیاں کھائے 50 روپے کے حساب سے تو کتنے ہو جاتے ہیں ڈیلی کے؟ یہ میری قوم 500 روپے پوڑیوں پہ ختم کر رہی ہے. اس میں سے 100 روپیہ آپ یہاں سے جاؤ گے. ابھی آپ میں سے کوئی دعا کے بعد چلے یار تھوڑی چہل قدمی کر لیتے ہیں، ایوب ہوٹل پہنچ جائیں گے. چلو یار تھوڑی چائے پی لیتے ہیں. چائے کا کپ کتنے کا ہے؟ 50 روپے کا. 2 ساتھی ہو تو 100 روپیہ. اور اگر ماشاءاللہ 4-5 ہو تو میرے جیسے کا تو تیل ہی نکل جائے گا ختم. ٹھیک ہے نا جی. تو سنگت ساتھ میں ہم اتنا خرچ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے خرچ کریں. آپ خیر خیرات بھی کرتے ہو،
ابا مر گئے ان کے لیے خیرات کر رہے ہیں، دادا فوت ہو گئے ان کے لیے خیرات کر رہے ہیں، اماں فوت ہو گئی ان کے لیے خیرات کر رہے ہیں. تو وہ خیرات کی دیگیں یہاں کانفرنس میں لگائیں. آپ خیرات کر کے لوگوں کو بلاؤ گے تو وہ آپ کے مہمان ہوں گے، لیکن کانفرنس میں اگر لوگوں کو کھلاؤ گے وہ نبی کی ختم نبوت کے مہمان ہوں گے، وہاں زیادہ اجر و ثواب ملے گا. اللہ نے توفیق دیے. بھائی رفیق صاحب ہیں، ان کو آپ لکھوا دو کہ جناب میری طرف سے 1 دیگ، میری طرف سے 2 دیگ. چلو دیگ کا نام سن کے اگر مجھے پسینہ آ رہا، آپ کو تو نہیں آ رہا ہوگا، سب سخی لوگ ہو، میرے کو اگر پسینہ آ رہا ہے تو چلو جی 1000 روپیہ 2000 روپے. میں تو حیران ہوا. ہم نے چندہ کمیٹی بنائی، اللہ اکبر، ہمارے مسلمانوں کی بے حسی دیکھو. چندہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس میں میرے چھوٹا بھائی ہے مفتی طاہر مکی ہے، ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں ختم نبوت کے حاجی محمد عمر ہیں، 2-3 اور ساتھی ہیں. شہر میں گئے، کہنے لگے مولوی صاحب اتنی بڑی دکان ہے کپڑے کی ہے، پتہ نہیں کون ہے. ہم گئے، ہم نے بولا یار اتنی بڑی دکان ہے ختم نبوت کے لیے تو کچھ دے گا. 20 روپے نکال کر. میں نے بولا یار شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے کہ آپ نے لیے کہ اس کے منہ پر کیوں نہیں پھینک دیے. یہ نبی کے ختم نبوت کے ساتھ مذاق نہیں ہے. ہاں فقیر کو بھی کوئی 20 روپے نہیں دیتا. اور بتائے کہ اسی دکان کے نیچے سامنے ایک موچی بیٹھا ہوا جوتے کاٹنے والا، اس نے بلا کر کہا سائیں یہ میرے 100 روپے ختم نبوت کے لیے دے دیں. تو میرا بھائی ایسی حرکت نہیں کرنا. اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، دیکھو 10 والے کی توفیق ہے نا، تو اللہ دیکھو ابو بکر صدیق کے پاس تھا ہی کیا، اتنا سا سامان لے کر آئے تھے. عمر اتنا لے کے آئے تھے، عثمان اتنا لے کے آئے تھے، علی اتنا لے کے آئے تھے. ابو بکر چھوٹی سی گٹری لا کر اوپر رکھ دی. گنتی میں ابو بکر کا کم تھا، لیکن کہا کیا ابو بکر عمر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑا ہے. عثمان تم کیا لے کے آئے ہو؟ کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ تہائی لایا ہوں اور باقی 3 تہائی چھوڑ دیا. علی کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ 1/4 لایا ہوں باقی گھر چھوڑ کے آیا ہوں. آخر میں ابو بکر چھوٹی سی بوٹی لے گئے. حضرت عمر فرماتے میں نے کہا آج تو ہار گئے ہم سے، آج تو ہم سے ہار گئے، اتنا سا لے کر آئے. پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا لے کے آئے ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے. اگر گنجائش ہی اتنی ہے تو اس کے 10 روپے رب کعبہ کی قسم 1 لاکھ سے زیادہ قیمتی ہیں، لیکن گنجائش اس کی 1000 کی ہے، دے 1 لاکھ 1 روپیہ رہا ہے، 10 روپے لے رہا ہے، اس کے منہ پہ مار دینے چاہیے. اس سے بڑا بدتمیز کوئی نہیں ہوگا جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو یوں بے معنی کر دے. اس لیے اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کم از کم سال میں 1 دفعہ، ایمانداری سے بتاؤ میں ویسے آتا رہتا ہوں، کبھی آپ سے پیسوں کی بات کی ہے؟ چندہ لیا ہے؟ بولتے سب نہیں لگتا، میں نے چھپ چھپ کر سب سے لیا ہوا. نہیں لیا ہے تو بولو لیا ہے؟ نہیں لیا. سال میں 1 دفعہ آپ کو پیسے کی بات کرتا ہوں. اگر آپ سال میں 1 دفعہ اس ختم نبوت کانفرنس کے لیے 1000 روپیہ رکھ لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. 360 دن ہے، 365 دن ہے. 50 روپے بھی اگر روز لگو تو 365 کو پہنچا. کہاں پہنچتے ہو آپ؟ اگر 1000 روپیہ ہم جیسے تیسے کر کے، ٹھیک ہے نا. ایسے بھی میں نے دیکھے بیچارے کے پاس تھا ہی 1000، ختم نبوت کے کارکن ہے، تھا ہی 1000، گھر میں آٹا نہیں چینی نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ تو یہاں دے رہا گھر پہ، بولا صحیح گھر اللہ خود ہی کر لیا، یہ ہمارا حصہ تھا. ایسے بھی دیکھے اور ایسے بھی دیکھے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی روح کام رہی ہے دیتے ہوئے. تو اس لیے نبی کی ختم نبوت کے لیے ابھی سے جوڑنا شروع کر دو. جمعرات تک رفیق بھائی کو جمع کراؤ، ٹھیک ہے نا جی. جتنا توفیق ہو جوڑو. اپنے بچوں کو بھی ترغیب دو. 50 روپے دو بیٹا یہ لو رفیق بھائی کو دے کے آؤ ختم نبوت کے. اپنی چھوٹی سی بچی کو بولو بیٹا یہ لو ختم نبوت. آج بچہ ختم نبوت کا نام سنے گا نا تو اس کے ذہن میں یہ فیڈ ہو جائے گا کہ ختم نبوت کوئی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. حصہ کیا ہے؟ کل ایمان ہے. کریں گے یہ کام. 2 کام کی دعوت دی نا، ایک ممبر سازی میں حصہ لے کر ختم نبوت کے ممبر بنے، دوسرا ختم نبوت کانفرنس کی دعوت چلائیں، تیسرا ختم نبوت کانفرنس کے مالی اخراجات کے اندر اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالیں. کیا امید رکھوں کہ آپ حضرات نے میری بات کو سمجھائے، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کا ارادہ ہے. دعا کے بعد یہاں پر رسید بک میں دیتا ہوں، اپنا نام لکھوائیں گے. ایڈریس تو سب کا سکندرآباد ہے. اپنا نام لکھوائیں گے، اپنا موبائل نمبر لکھوائیں گے. ٹھیک ہے نا. آج کل لوگوں کو قابو کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ موبائل. لیکن پاکستانی قوم ہے نا، بیٹھا ہوا ہے بیگم کے ساتھ. ہاں پتا ہے مولوی صاحب بولیں گے آجا کانفرنس میں. ہاں مولوی صاحب حیدرآباد بیٹھا ہوا ہوں، ایک ہی چھوڑ دی لمبی. ٹھیک ہے نا. اور حیدرآباد بھی آنے کا زیادہ امکان ہے. مولوی صاحب اچھا بھائی شام تک تو آ جائے گا نا. نہیں مولوی صاحب میں تو کراچی بیٹھا ہوں، شام تک بھی نہیں آ سکوں گا. تو
موبائل نمبر دو، اپنا نام دو، 10 روپے جمع کراؤ. یہ 10 روپے اس لیے رکھے ہیں کہ غریب سے غریب، مسکین سے مسکین بھی ختم نبوت کا ممبر بن سکتا ہے. 15 سال سے اوپر والے، نابالغ نہیں، شریعت میں 15 سال بالغ کی عمر ہے. 15 سال سے اوپر کے جتنے مرد ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، سب اس کے ممبر بنیں گے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا محافظ بنائے، آپ کا وفادار غلام بنائے، اور اس کانفرنس میں بڑھ چڑھ کر اپنی خدمات پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ممبر بنے اور آنے والے بدھ کو، ایک تو آج میٹنگ ہو گئی ہماری، آنے والے بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد میں جتنے ممبر بنیں گے وہ وہاں پر تشریف لائیں گے. کانفرنس کی خدمت کے لیے ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی کہ بھائی کسی کو سیکورٹی پر متعین کیا جائے گا، کسی کو مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے، کسی کو علماء کی خدمت کے لیے لگایا جائے گا. تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ممبر بنے، ممبر بننے کے بعد پہلا کام آپ کا آنے والے بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد میں تشریف لائیں گے، وہاں کانفرنس کی مشاورت ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ جو کچھ کہا سنا، یا اللہ اس میں اگر کوئی غلط بات ہو گئی تو معاف فرما دے. یا اللہ صحیح سچ بات ہوئی ہے تو اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے 40ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس جو جامع مسجد ختم نبوت میں 25 تاریخ کو ہو رہی ہے، یا اللہ اس کانفرنس کو کامیاب فرما دے. اس کانفرنس میں جتنے بھائیوں نے جو حصہ ڈالا ہے، جو حصہ ڈالیں گے، یا اللہ ان کی اس مال کو، جان کو، ان کے وقت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اپنی جان، مال اور وقت لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. ہم سب کے خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دے. جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما دے. جن کی اولاد نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما دے. یا اللہ اپنے حلال مال میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. یہ لے لیں، کون لکھے گا؟